حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اسے عیب لگے، تو اللہ تعالیٰ اسے تب تک نار جہنم میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی گئی بات کو ثابت نہ کر دے۔ کسی بندے کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور کسی نے اس کے بارے میں وہ بات کہہ دی تو آپ اس شخص کو جس نے یہ عیب لگایا ہے، اس کی عزت سے جو کھلواڑ کیا گیا ہے، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا کے دیوانوں، اللہ پاک اس کو نار دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان سمجھتے ہیں؟ دور سے ہی عقل پر مارنا، گیش کرنا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ آپ کسی کو کہیں سے نکلتے ہوئے دیکھیں اور اپنے دماغ سے کوئی چیز بنا لیں، اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی کے گھر گیا اور تم نے سوچا رہے پتہ نہیں کیا کر کے آ رہا ہے، تمہارے دماغ میں کوئی غلط بات آئی اس کے متعلق، بدگمانی، تم نے اس کے لیے بدگمانی کی۔ صرف ظاہر دیکھ کر اس پر فیصلہ کر لینا بدگمانی ہے۔ اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ بدگمانی کرنے والا خود ایک گناہ میں مبتلا ہے اور جس نے بدگمانی کروایا وہ الگ سے لعنتوں میں مبتلا ہے۔ مطلب سمجھتے ہیں، آپ کھڑے ہیں اور کسی نے آپ کو کہا کر دیکھو فلاں شخص اس گھر سے نکل کے آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر کے آ رہا ہوگا، تو آپ تو بدگمان ہوئے ہی ہوئے اس کے ساتھ میں، لیکن جو آپ کو بدگمان کر رہا ہے نا، اس پر بھی خدا کی لعنتیں برسیں گی۔ ایک بہت بڑا پیارا واقعہ ہے بدگمانی کا۔ حضرت صفی بلقی کہتے ہیں کہ ایک دریا کے کنارے ایک نوجوان اپنی گود میں ایک عورت کو سلایا ہے اور سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے، اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کیا زمانہ آ گیا، شراب الگ پی جا رہی ہے، عورت کو گود میں لٹا کر بیٹھا ہے، کیسا زمانہ آ گیا۔ حضرت صفی بلقی نے یہ سوچا، اتنے میں دریائے دجلہ میں ایک کشتی آ رہی تھی اور وہ ہچکولیں کھانے لگی، اب ڈوبی تب ڈوبی، وہ کشتی دریا میں پلٹ گئی جس میں 10 لوگ سوار تھے۔ جیسے ہی وہ کشتی پلٹی، لوگ ڈوبنے لگے تو نوجوان بیٹھا، اس نے اس عورت کو سائڈ میں سلایا اور اتر کر کے جلدی سے دریا میں چھلانگ لگا دی اور جا کر کے وہ کھڑا رہا۔ اس کے پیر پانی کے اندر نہیں جاتے تھے، وہ پانی کے اوپر کھڑا تھا اور ایک بندے کو اٹھاتا اور باہر نکال دیتا۔ جو کشتی میں 10 لوگ ڈوب گئے تھے، اس میں سے اس نے ہر ایک کو اٹھایا اور باہر نکال دیا۔ جب 9 لوگ نکل گئے تو اس نوجوان نے آواز دے کر کہا، او صفی بلقی، میں نے تو نکال دیا، تم ایک نکال دو، تمہارے لیے ایک چھوڑ دیا ہے، آؤ کھڑے ہو جاؤ پانی پر جیسے میں کھڑا ہوں اور نکال دو۔ حضرت صفی بلقی ڈر گئے، آپ نے معافی طلب کی اور کہا، آپ نکال دو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی بچایا۔ پھر آپ آ گئے اور توبہ کی اور کہا، میں نے تیرے بارے میں بدگمانی کی تھی اور تو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ اس بندے نے کہا، اے صفی، منظر کی ایک تصویر دیکھ کر ایک رخ دیکھنے کے بعد فیصلہ نہ کر لو، کاش تم مجھ سے پوچھ لیتے منظر کیا ہے، میں تمہیں بتا دیتا۔ یہ جو عورت سوئی ہوئی ہے یہ بیمار میری ماں ہے، اور یہ جو بوتل سامنے رکھی ہے وہ اسی کی دوا ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں ایک باحیار عورت کے ساتھ ہوں اور شراب پی رہا ہوں؟ یہ ہے بدگمانی کرنے کا انجام۔ جب اولیاء اکرام کامل نے یہ فرمایا کہ کسی کے بھی متعلق ایک منظر دیکھ کر فیصلہ نہ کر لو، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی نارے جہنم کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو ضائع نہ کرے، غیبت کر کے، بدگمانی کر کے، اس پر جھوٹی تہمت لگا کے، الزام لگا کر اس کی عزت کو ضائع نہ کرے۔
مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی عزت آبرو کو ضائع نہ کرے۔ قرآن مجید میں الزام لگانے والے، بہتان لگانے سے منع کیا گیا۔ تہمت اور الزام لگانے والا اتنا بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے، ہمارے سر توجہ نہیں ہوتی کہ بعض اوقات ان گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو، قرآن مجید میں بہتان کی وہ تفصیل بیان کی۔ اگر کوئی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور وہ اسے ثابت نہ کر سکے یا اس پر جھوٹا پڑ جائے تو قرآن کے حکم کے مطابق وہ اپنی عقل سے توبہ بھی کر لے اور اچھا بھی بن جائے اور زمانے کا ولی بن جائے، تب بھی کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ آئندہ کے بعد اس کی کسی بھی نکاح میں، کسی بھی معاملے میں گواہی نہیں لی جا سکتی۔ ایک بار زندگی میں اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اب گواہی کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ بدگمانی تھی غیروں سے، پتہ نہیں کیوں ذہن میں بدگمانی تھی غیروں سے، ان کی اپنائیت پر افسوس ہوا، اپنے تنگ نظریے پر جب دیکھا، رخصتی پر کندھے تو غیروں کے بھی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بدگمانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔